ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 سے اپنے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم ساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ کیا میرے محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کفار اور مشرکین کو یہ چیلنج کیا گیا کہ ذرا اس بات کا تو تم بتاؤ کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دیا جائے، تم پر قیامت کی گھڑی آ پہنچے، اس وقت تم کس کو پکارو گے اللہ کے سوا؟ لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، یا کسی اور دنیا میں جن کو تم نے خود ساختہ خدا بنا رکھا ہے، ان کو پکارو گے یا اللہ کو پکارو گے؟ یہ سوال جو ہے نا ان کی طرف اللہ کریم نے کیا کہ ان سے ذرا پوچھیں کہ پھر تم میری ذات کو پکارو گے یا جن کو میرے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کو پکارو گے؟ بل ایہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اب بھی تم اسی کو ہی پکارتے ہو مصیبت کے وقت میں، پھر اگر وہ چاہے تو ان کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو۔ اور جب تم پر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، جب سارے آسرے ٹوٹ جاتے ہیں، اس وقت تمہیں یہ سارے بت جو ہیں یہ بھول جاتے ہیں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ انسان جس قدر بھی غافل ہو جائے، جس طرح کے چاہے بتوں کو اپنا خدا بنا لے، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب انسان مشکل کی گھڑی میں پھنستا ہے اور کوئی آسرا، کوئی مددگار نہیں پاتا تو وہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس وقت تم سارے بتوں کو بھول جاتے ہو، تمہیں کوئی بھی یاد نہیں رہتا، پھر سوائے اللہ کے تمہاری زبان پر کسی اور کا نام نہیں آتا۔ جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ کی آگے آیت نمبر 63 اور 64 میں بھی اللہ کریم اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ آپ پوچھئے میرے محبوب ان سے تمہیں خشکی اور سمندر کی تریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اور اگر ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بن جائیں گے۔ آپ کہیے اللہ ہی تو ہے، تمہیں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہ یہ ایک اور یہ بھی حالت ان لوگوں کی اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت میں اسی کو پکارتے ہیں اور اس کے پکارنے کے سبب اللہ کریم ہی ان کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت سے باہر نکلتے ہیں پھر غافل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے سوا دوسری طرف لوگوں کی اور بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 65 میں، اور پھر وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، درآں کہ وہ اخلاص سے اسی کی عبادت کرنے والے ہیں
اور جب وہ اس کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ ان کی خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو یکا یک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کہ جب پھنستے ہیں گرداب میں، مصیبت میں، اور سارے بتان باطل کو پکارتے رہتے ہیں لیکن مصیبت سے جان نہیں چھوٹتی، تو جب اللہ کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی ان کی کشتی کنارے لگتی ہے، اس بھنور سے، اس مصیبت سے نکلتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ دوبارہ شرک کی طرف لوٹ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں اور سخت دشمن تھے اسلام کے، اور کئی جنگوں میں فتح مکہ تک یہ دشمن رہے اسلام کے، اور وہ ہجرت کی رات جو نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے کھڑے تھے نا آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ تو جب مکہ فتح ہوا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو اپنے گھروں میں بند ہو جائے گا، وہ سب کو امان دے دی نا، جو تلوار نہیں اٹھائے گا اس کو امان ہے، آج کسی سے کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ جو اکرمہ تھا نا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ ساری زندگی تو ان کے ساتھ ہم جنگ کرتے رہے، تو آج ہتھیار ڈال کر ان کے سامنے سر نیچا کر کے کیسے جایا جائے۔ تو یہ چند ساتھیوں کے ساتھ نا شہر سے بھاگ نکلے۔ جب بھاگ نکلے تو شہر سے باہر ایک جگہ پر انہوں نے گھات لگا کر بیٹھ گئے، اور اسی اثناء میں حضرت خالد بن ولید چند صحابہ کے ساتھ نا اس طرف سے گزرے تو انہوں نے تیروں سے ان پر حملہ کر دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی نا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے یہ 17 تھے، اور خالد بن ولید کے ساتھ 13 یا 14 تھے۔ تو جب اس نے حملہ کیا تو اس نے کہا کہ بس ان کا میں خاتمہ کر دوں گا، لیکن وہ چونکہ صاحب ایمان تھے، اس کو اس بات کا نہیں علم تھا کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو جب سامنا ہوا تو جب مار پڑنی شروع ہوئی تو یہ پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگ، اور پھر ایک کشتی پر سوار ہو کر، ایک روایت میں آتا ہے یمن کی طرف، ایک روایت میں آتا ہے حبشہ کی طرف چل نکلے۔ تو جب بیچ سمندر کے وہ کشتی پہنچی نا تو طوفان کی زد میں آ گئی۔ جب طوفان کی زد میں آ گئی تو وہ جو لوگ سوار تھے انہوں نے اپنے اپنے بتوں کو، خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب کسی طور نجات ممکن نہ ہوئی تو پھر سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تو یہ حضرت اکرمہ جو تھے وہ کہنے لگے، وہ جو لوگ تھے نا کہنے لگے کہ سب کو پکار کے دیکھ لیا، اب کشتی ڈوبنے والی ہے، اب سوائے اللہ کو پکارنے کے کوئی اور چارہ باقی نہیں بچا۔ تو جب یہ الفاظ، یہ بات حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا تو کہنے لگے اگر یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں؟ پھر اگر یہاں صرف اللہ بچانے والا ہے تو پھر وہاں یعنی کہ مکہ میں کیوں نہیں؟ یہی تو وہ بات تھی جو اللہ کا نیک بندہ ہمیں سمجھا رہا تھا، برسوں سمجھا رہا تھا، اور ہماری عقل میں نہ آئی، ہم ہاں اس سے لڑتے رہے۔ یعنی کہ اس کشتی میں جب سوار ہوئے اور اس گرداب میں پھنسے تو لوگوں نے جب اللہ کو پکارا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اصل بات تو یہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سالوں سے ہم کو سمجھا رہے تھے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حقیقی معبود بچانے والا تو وہی ہے۔ تو وہاں حضرت اکرمہ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ اگر میری زندگی بچ گئی، میں تم سے عہد کرتا ہوں اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو میں تیرے محبوب کے پاس جاؤں گا اور جا کر ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کریم نے بچا لیا۔
اور آپ سے قبل آپ کی جو بیوی تھی حکیم، ام حکیم جو تھی، وہ ایمان لے آئی تھی۔ تو پھر وہ ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر آپ نے کئی مہمات جو تھی نا غزوات میں اسلام کی طرف سے لڑے، ایون یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو وہ ارتاد کا جو فتنہ اٹھا، تو اس فتنے میں بھی ابوبکر صدیق نے جو بنو حنیفہ کی طرف قافلہ بھیجا تھا، لڑائی کے لیے بھیجا تھا نا لشکر، اس کے سپہ سالار اکرمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی ایک جنگوں میں یہ اور غزوات میں یہ شریک رہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب، جس قدر میں پہلے اسلام کے خلاف لڑتا رہا اس سے بڑھ کر قوت کے ساتھ اب اسلام کے لیے لڑوں گا۔ جتنا مال میں نے دین اسلام کے روکنے کے لیے خرچ کیا اس سے بڑھ کر مال اب میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے خرچ کروں گا۔ تو یہ ابو جہل کا بیٹے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن اللہ کریم نے جب کسی کے ایمان نصیب کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بیٹا کس کا ہے اور بھائی کس کا ہے۔ تو یہ ان چند صحابہ میں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخری دم تک جو ہے نا دین اسلام کے لیے جنگ کی اور مجاہد تھے، یعنی کہ وہ جو لڑنے جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، جنگجو تھے لیکن تھے غلط سائڈ پر جیسے خالد بن ولید، اور یہ جنگ احد میں خالد بن ولید کے ساتھ ہی یہ حملہ کرنے والوں میں شامل تھے جنہوں نے اس فتح کو شکست میں تبدیل کیا، ان کے ساتھ یہ اکرمہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہے بڑے جنگجو تھے، بڑے دلیر تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو یہ انعام دیا اور دست اقدس پر آپ نے بیعت کی اور اللہ کے محبوب پر ایمان لے کر آئے تو آخری دم تک پھر دین اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ تو یہ مشاہدہ اللہ کریم نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کروایا کہ کیسے لوگ جو ہیں اس دم پر جب کوئی ان کی آواز کو سننے والا نہیں ہوتا تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو یہی بات اللہ کریم ان کو سمجھا رہا ہے کہ جب تمہیں کچھ کسی طرح سجائی نہیں نہ دیتا پھر تم مجھے ہی پکارتے ہو، مجھے ہی پکارتے ہو، اور جب میں تمہیں اس گرداب سے، اس مصیبت سے، اس طوفان سے، اس مشکل سے نکال کر تمہیں جب میں کنارے لگاتا ہوں تو تم پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ پھر اللہ کے مشاہد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ گر گڑائیں اللہ کے حضور عجز و انکساری اور نیاز کے ساتھ اللہ کے حضور گر گڑائیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم یہ بات انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ تم پر جو تنگ دستی آتی ہے نا، جو تم پر تنگ دستی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ تمہیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اب تو کس طرف جاتا ہے، اب تو کس طرف، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کو، بہت سی امتوں جن کی طرف رسول بھیجے اور آزمایا کن کو، جن کی طرف رسول بھیجے، تو ہم نے ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا، تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ ان کو جانا جا سکے کہ اب یہ کس کو پکارتے ہیں، کس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو مصیبت آتی ہے انسان پر، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی، چاہے رسولوں کے زمانے میں کفار پر آئے، چاہے ایمان والوں پر آئے، یہ ہوتی آزمائش ہی ہے، ہوتی آزمائش ہی ہے۔ جس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لیتا ہے۔ اگر کفر کی حالت میں ہو تو ایمان کی طرف آ جاتا،
تو پھر اللہ کریم اس کے سبب سے اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے. اور اگر ایمان والا ہے تو صبر اور شکر کی طرف آ جاتا ہے, اور جب صبر اور شکر کی طرف انسان آتا ہے تو اللہ کریم پھر اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں. اور اس کی ضد میں اللہ کریم نے فرمایا فلولا اذا جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی اور عزازی کیوں نہ کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ راستہ کر دکھائے جو وہ کیا کرتے تھے. کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے, تنگ دستی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عجز اور انکساری کی طرف نہیں پلٹتا انسان, وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر کی طرح. وہ اس گناہ آلودہ اور کفر کی زندگی اور نافرمانی کی زندگی سے نکلنا نہیں چاہتے. اور اس کا سبب یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جو شیطان ہے نا, شیطان اس نے ان کو یہ زندگی جو نظر آتی ہے ان کو گناہوں سے زندگی لپٹی ہوئی جو ہے اس کو راستہ کر کے دکھاتا ہے, سجا کر, بنا کر, سنوار کر دکھاتا ہے. تو انسان پھر ہے جب اس زندگی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر دوسری طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, اسی زندگی کو بس اپنا سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر لاکھ سمجھاتے رہیں اس کو, آپ جتنا مرضی اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سناتے رہیں. ایسے لوگ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بغلاوے میں آ جاتے ہیں, وہ اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, ان کا مطمع نظر فقط یہی دنیا بن جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ شیطان کے گہراؤ میں آ جاتے ہیں, شیطان ان کو گھیر لیتا ہے. اس سبب سے پھر وہ کسی دوسری طرف دیکھنا گوارا ہی, اور کوئی بات سمجھائی بھی جائے تو پھر وہ اس کو ہضم کرنے کے لیے تیار, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس سبب سے پھر وہ گمراہی کے راستے پر جو ہے نا وہ اللہ کریم ان کو ڈال دیتا ہے, پھر وہ کبھی ہدایت کی طرف پلٹ کر نہیں آتے. تو سمجھ کے آئی کہ اگر انسان پر دنیا تنگ ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اگر انسان پر دولت اور دنیا کی فراوانی ہو جائے تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے. یاد رکھیے, یہ اللہ کی, اگر مال زیادہ ہوتا جا رہا ہے, آپ ہیں نافرمان, آپ ہیں دین پر نہیں ہیں, دین پر کاربند نہیں ہیں, اور اللہ کریم آپ کو عطا کرتا چلا جا رہا ہے, مال بڑھتا چلا جا رہا ہے, دنیا ملتی چلی جا رہی ہے, تو اس کو مت کہیے ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل, آپ ایمان والے ہیں اور آپ پر مشکل آ گئی, یہ اللہ کا فضل ہے. یاد رکھیے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو آزمائش کے لیے چن لیا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے جس نے مجھے اپنا رب مانا ہے, کیا یہ حقیقی معنی میں اندر سے مجھے مانتا بھی ہے کہ نہیں, کہ ہر اچھائی, ہر برائی, ہر تنگی, ہر خوشی, ہر غم میری طرف سے ہے. یہ عقیدہ ہے نا انسان کا, جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے. تو اللہ بس چیک کرنے کے لیے نا ہر انسان کو جب جی چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے آزما لیتا ہے. تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا حقیقت میں یہ انسان کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے. ہم ذرا چھوٹے لوگ ہیں, گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. حقیقت میں یہ خیر ہے بندے کے لیے. اور اگر انسان یہ عقیدے میں, ایمان میں کمزور ہے اور مال کی فراوانی ہے, مال بڑھتا چلا جا رہا ہے, دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے, تو یہ خیر نہیں ہے, یہ اس کے لیے شر ہے, یہ اس کے لیے شر ہے. لہذا وہ مال جو نافرمانی کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آپ کو میسر آتا ہے یا ملتا ہے, وہ خیر نہیں ہے, وہ شر ہے. اور وہ تنگی جو اللہ کی فرما برداری کے سبب سے آپ کی زندگی میں آتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے خیر ہے, وہ اللہ کی طرف سے. اور یاد رکھیے گا, یہ جو تنگ دستی آتی ہے نا یہ دائمن نہیں ہوتی. تنگ دستی خیر ہو یا شر ہو, کسی چیز کو دوام حاصل اس نے ختم ہو جانا ہے ایک دن. چاہے آپ پر دولت کی فراوانی ہے تو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتی, اگر آپ پر تنگ دستی ہے تو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتی. اللہ کی منشا پر ہے.
جب چاہے جتنا چاہے جس قدر چاہے کسی کو عطا کر دے، جب چاہے جتنا چاہے جس قدر چاہے کسی سے واپس لے لے۔ تو ایمان والے کے لیے یہ بات انسان کو سمجھنا جانی چاہیے، جو صاحب ایمان انسان ہے اس پر اگر کبھی مشکل وقت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، تو اس کو بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ یوں سمجھے کہ اللہ کریم اب مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ اب میں کس طرف جاتا ہوں، کیا میں اس کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ تو ہمارا تو معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے نا، کہ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم گلے شکوے کر رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا سی تنگ دستی آئی تو سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہم گلے شروع کر دیتے ہیں، کیا میں ہی ملا تھا اللہ کریم کو، میرا ہی گھر مصیبتوں نے دیکھ لیا۔ یہ جتنے اس طرح کے ہم الفاظ بولتے ہیں یہ حقیقت میں شیطان ہے جو ہمیں پرگلاتا ہے۔ اور جب مصیبت آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ مولا تو ہی دینے والا ہے، تیری ہی رضا ہے، مصیبت بھی تیری طرف سے ہے، مشکل بھی تیری ہی طرف سے ہے، آسانی بھی تیری ہی طرف سے آنے والی ہے، مولا جو تو بہتر چاہتا ہے میرے لیے اس کو کر دے، تو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ بس جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو پھر وہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ کریم ان کو حل فرما دے۔ تو یہ سبق ہے ان دو آیات مبارکہ میں کہ انسان کو نافرمانی کی زندگی کی طرف نہیں جانا چاہیے، چاہے جتنی ہی زندگی انسان کو دنیا کا مال کیوں نہ میسر آ جائے، جتنا بھی مال میسر آ جائے، کبھی نافرمانی کی زندگی کا سودا قبول نہ کریں، اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنی چاہیے، چاہے انسان کی تنگ دستی ساری ہی زندگی تنگ دستی میں کیوں نہ گزرے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور چونکہ اس زندگی کو دوام نہیں ہے، یہاں پر خیر اور شر کو بھی دوام نہیں ہے، اگر 10 20 30 40 50 سال ایون کہ ساری زندگی ہی آپ نے تنگ دستی میں گزار دی تو پھر بھی یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے انسان کو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کا وقار اللہ کے ہاں اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار انسان کے کچھ اور ہیں۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر فرما برداری پائی جاتی ہے، کہ اللہ کو آپ کی عمارت سے، آپ کی غربت سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ دینے والا تو ہے ہی، وہ اس کی خواہش سے، اس کی مرضی سے ہی آپ تنگ دست ہیں، اسی کی مرضی سے آپ اسرت میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ بس یہ دینا چاہتا ہے کہ فرما بردار کون ہے اور نا فرما بردار کون ہے۔ تو فرما برداری کی زندگی جو ہے یہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ہر حال میں صابر اور شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔